السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پرانا نام سروج شالنی ہے۔ میں 24 ستمبر 1978 کو لکھنؤ کے پاس موہن لال گنج میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرے والد ڈاکٹر اے شرما پروفیسر تھے اور کارڈیالوجی میں ڈی ایم کیا تھا۔ اس کے بعد کافی زمانے تک وہ پینتھ ہاسپٹل میں رہے۔ 10 سال سے لکھنؤ میں گھر کے قریب کوشش کر کے ٹرانسفر کروا لیا۔ میری والدہ گھریلو خاتون ہیں۔ میرے والد مزاج کے لحاظ سے بالکل ہندوستانی ہیں۔ وہ صرف مشرقی تہذیب سے اتفاق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں پر دباؤ دے کر بہت سی ڈاکٹروں کو چھوڑ کر میری والدہ کو پسند کیا اور شادی کی۔ میرے 2 بھائی ہیں، ایک بنارس یونیورسٹی میں ریڈر ہیں اور دوسرے BHL میں انجینئر ہیں۔ دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے انٹر سائنس بائیولوجی میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور پھر PMT کا مقابلے کا امتحان پاس کیا۔ لکھنؤ میڈیکل کالج سے MBBS کیا اور مولانا آزاد میڈیکل دہلی سے MD کیا۔ اپنے والد کی خواہش پر میں نے کارڈیالوجی کو منتخب کیا۔ اب میں ایمس میں DM بھی کر رہی ہوں اور آج کل ایمس میں ڈپارٹمنٹ آف کارڈیالوجی میں ملازمت کرتی ہوں۔ میں نے اب سے 1 سال 6 ماہ 4 روز 2 گھنٹے پہلے 20 مئی 2004 کو بروز جمعرات 11 بجے گرین پارک کی مسجد میں جا کر مولانا کلیم صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ میرے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جون 2003 میں ICCU بچوں کے وارڈ پر ڈیوٹی پر تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب ہریانہ کے ایک بچے کو دیکھنے آئے۔ بچے کے بعد صرف ایک تیماردار تھا جس نے اپنے بچے کو پھونکنے کے لیے کہا۔ بچے کی ماں ہریانہ والے بچے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مولانا صاحب نے دوسرے بچے پر بھی دم کیا۔ اس کو دیکھ کر برابر والی ماں نے بھی اپنے بچے کو پھونکنے کے لیے کہا۔ ایک کے بعد ایک 6 بچوں کے پاس مولانا صاحب آ کر کھڑے ہوئے اور پھونکتے رہے۔ ڈاکٹر تیاگی جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ان کے راؤنڈ کا ٹائم تھا۔ میں سامنے سے دیکھ کر وارڈ میں آئی اور مولانا صاحب سے پوچھا، آپ کا مریض کون ہے؟ آپ کبھی اس مریض کے پاس کبھی اس مریض کے پاس جا رہے ہیں اور پھونک رہے ہیں۔ یہ ICCU ہے اور یہاں انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، یہ سارے مریض میرے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس لیے یہاں پر ایڈمٹ ہر مریض سے میرا خونی رشتہ ہے۔ جس مالک نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو یہ تیرا میرا بالکل پسند نہیں، اور جو چیز ہم پڑھ کر پھونک رہے ہیں وہ اس مالک کا کلام ہے جس نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے۔ اپنے سچے سدیش واہگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کہلوائی، اور حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کے نام پر بھارت کے لوگ اپنے آپ کو برہمن کہلاتے ہیں۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مالک مجھے شفا دیتا ہے، یعنی ٹھیک کرتا ہے۔ آپ روز دیکھتی ہیں کہ آپ اپنی سوچ سے اچھی دوا مریض کو دیتی ہیں اور مریض ٹھیک ہونے کے بعد مر جاتا ہے، اور بعض مرتبہ علاج میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسی بات میں نے پہلی بار سنی تھی۔ پچھلے ہفتے ہمارے وارڈ کے 6 بچے ایکسپائر ہو گئے۔ ان میں سے 4 بچے تو بہت ہی سندر تھے، اور 2 ہفتے تک وارڈ میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھی ان سے محبت تعلق ہو گیا تھا۔ ان کی موت سے دل پر بہت صدمہ تھا۔ مولانا صاحب کی محبت بھری باتیں سن کر مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان سے کچھ اور باتیں سننی چاہیے۔ میں نے مولانا صاحب سے اپنے کیبن میں آنے کو کہا۔ مولانا صاحب نے میری درخواست قبول کر لی اور میرے کیبن میں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر مولانا صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ میری چھوٹی بہن یا میری اولاد کی طرح ہیں اور محبت سے مجھے بلا کر لائی ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے وارڈ میں آنے والے مریض کو اپنا بچہ یا اپنا بھائی سمجھیں اور ان کے درد اور تکلیف کو اس طرح لیں جیسے ان سے خونی رشتہ ہو۔ مالک نے آپ کو کیسا اچھا موقع دیا ہے کہ آپ کو پریشان حال لوگوں کے درد میں شریک کیا۔ آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ جس ماں کا بچہ ہو اور وہ اتنا بیمار ہو کہ ICCU میں ایڈمٹ ہو، اور سرکاری ہسپتال میں ایسے مریض آتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ آپ ذرا سی ہمدردی کریں تو ان کے روئیں بلکہ انتم آتما سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ آخر میں مولانا صاحب نے بڑے درد سے میرا نام پوچھا اور بولے، ڈاکٹر شالنی، آپ میری خونی رشتے کی بہن ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں بلکہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ وارڈ میں آنے والے ہر مریض کا علاج سب سے بڑی پوجا سمجھ کر کریں۔ آپ کو سینکڑوں سال کی تپسیا اور کٹھن پوجا میں مالک کے یہاں وہ جگہ نہیں ملے گی
جو کسی پریشان حال مریض اور اس کے مصیبت زدہ ماتا پتا کو تسلی دینے سے ملے گی۔ میں نے مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گی۔ مولانا صاحب چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے راؤنڈ کے بعد میں نے پانی پت ہریانہ کے اس بچے کے باپ سے معلوم کیا کہ یہ مولانا صاحب کون ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ ہمارے حضرت جی ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے ہاتھوں پر ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے۔ کافی دنوں تک مولانا صاحب کی باتوں کا میرے دل پر اثر رہا، خاص طور پر یہ بات کہ یہ سارے مریض میرے ہیں، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا اس کو یہ تیرا میرا پسند نہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مولانا صاحب کے پھونکنے سے مریضوں کی حالت میں عجیب فرق آیا ہے اور سارے مریض ٹھیک ہو کر وارڈ سے گئے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد رفتہ رفتہ ذہن سے بات نکلتی گئی۔ مولانا آزاد میڈیکل کالج میں میری ایک روم پارٹنر ڈاکٹر رینا سہگل تھیں۔ وہ گائنی میں ایم ایس کر رہی تھیں اور بعد میں وہ صفدر جنگ ہسپتال میں گائنی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہو گئیں۔ ہم لوگوں میں خاصی دوستی ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد باتیں ہو رہی تھیں۔ ان کے یہاں مسلمان کام کرنے والی آتی تھی اور وہی کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ میں نے ان سے کہا، تم نے مسلمان کھانا بنانے والی کیوں رکھی ہے؟ تمہیں کوئی ہندو نہیں ملی؟ وہ کہنے لگی، یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، بہت ایماندار ہے۔ کئی بار میرا پرس گر گیا اور اس نے جوں کا توں مجھے لا کر دیا۔ باتوں باتوں میں مسلمانوں کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ ڈاکٹر رینا کہنے لگیں، جیسے جیسے ہمارے دیش بھر کے پورے سنسار میں مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، ویسے ویسے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہسپتال میں کارڈیالوجی میں ایک نوجوان ڈاکٹر بلبیر نام کے ہیں، وہ بھی 2-1 سال پہلے مسلمان ہو گئے، اور وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہسپتال کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ایک مریض کے سلسلے میں میں نے ان کو چیک اپ کے لیے بلایا۔ بس مجھ سے کہنے لگے، اگر مرنے کے بعد نرک سے بچنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر اپنے وارڈ میں آئے مولانا صاحب یاد آ گئے اور ان کی باتیں تازہ ہو گئیں۔ میں نے ڈاکٹر رینا سے کہا، آپ مجھے ڈاکٹر بلبیر سے ضرور ملوائیں۔ انہوں نے اگلے روز فون کرنے کو کہا اور بتایا کہ اتوار کو ڈاکٹر بلبیر کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا ہے، آپ 10 بجے میرے کمرے میں آ جائیں۔ اتوار کے روز ڈاکٹر رینا سہگل کے کمرے میں گئیں۔ ڈاکٹر بلبیر بھی آ گئے، سانولے رنگ کے بہت ہی سجیلے نوجوان، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے کتنے دن پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے بتایا کہ 8-9 سال پہلے۔ میں نے وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا، صرف اور صرف اسلام ہی سچا اور سب سے انتم دھرم ہے، اور اسلام کے بغیر مرنے کے بعد کی زندگی میں نہ تو موکش ہے نہ مکتی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نرک ہے، اور اسلام قبول کرنا آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے لیے۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے نام بھی بدل لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں، میرا اسلامی نام ولی اللہ ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کا دوست۔ میں نے ان سے کہا کہ 1-1.5 سال پہلے میرے وارڈ میں ایک مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کہی تھیں، وہ آج تک میرے دل کو لگی ہوئی ہیں۔ وہ وارڈ کے ہر مریض کو پھونک رہے تھے۔ میرے معلوم کرنے پر کہ آپ کا مریض کون ہے، انہوں نے کہا کہ سارے مریض میرے ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد اور خونی رشتے کے بہن بھائی ہیں، یہ تیرا میرا پیدا کرنے والے مالک کو پسند نہیں۔ ڈاکٹر بلبیر کہنے لگے، مولانا صاحب نے یہ باتیں بالکل سچی کہی تھیں، یہ سب باتیں تو اسلام کے اور ہم سب کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے بھاشن میں کہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بھاشن چھپا ہوا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر بول پوری طرح سرکشت ہیں اور چھپا ہوا ملتا ہے۔ میں کسی سے لے کر ڈاکٹر رینا کے ہاتھ آپ کو بھجوا دوں گا۔ 2-4 روز کے بعد ڈاکٹر رینا سہگل نے مجھے وہ پمفلٹ، جس میں انگریزی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کا خطبہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ تھا، لا کر دیا۔ اس کو پڑھ کر میں حیران رہ گئی، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں بار بار ان کی تاکید میرے دل کو اور لگ گئی۔ مجھے مولانا صاحب کی یاد آئی اور خیال ہوا، کیا اچھا ہوتا کہ میں مولانا کا پتہ لے لیتی۔ میں نے ہسپتال سے پرانے مریضوں کی فائلیں تلاش کی تاکہ پانی پت کے مریض کا پتہ مل جائے، تو میں خود مریض کے گھر جا کر مولانا صاحب کا پتہ معلوم کر لوں، مگر مجھے پتہ نہیں مل سکا۔ مجھے اسلام کو پڑھنے اور اسلام کے بارے میں جاننے کا شوق ہو گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر بلبیر کو فون کیا اور ان سے ملنے کے لیے وقت طے کیا۔ صفدر جنگ ہسپتال جا کر ان کے وارڈ میں ان سے ملی، ان سے اسلام کو جاننے کے لیے لٹریچر دینے کو کہا۔
دوسرے روز وہ میرے ہاسٹل میں آ گئے اور مجھے ایک چھوٹی سی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ہندی میں دی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کی ضرورت اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے چھوٹی سی کتابوں کی ایک کتاب ہے، بس یہ کتاب آپ کو یہ سوچ کر پڑھنی ہے کہ ایک سچا ہمدرد صرف مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور آپ کتابیں پڑھیں گی تو آپ کو خود ایسا ہی لگے گا۔ میں نے اس کتاب کے رائٹر کے ہاتھ پر ہی اسلام قبول کیا۔ کتاب کے 2 شبد کتاب کی جان ہیں، ان کو پڑھ کر آپ کتاب اور کتاب لکھنے والوں کو جان جائیں گی۔ ڈاکٹر بیر نے مجھے بتایا کہ وہ دہلی کے پاس یوپی کے ایک شہر کے راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتاب دے کر اور کچھ دیر بعد چائے وغیرہ پی کر وہ چلے گئے۔ میں نے وارڈ میں بیٹھ کر وہ کتاب بس ایک بار میں پڑھ لی۔ کتاب پڑھ کر مجھے مولانا صاحب کی بہت یاد آئی۔ کتاب نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ میں نے کتاب کو پڑھ کر ڈاکٹر بلبیر کو فون کیا اور ان سے کہا کہ کتاب کے رائٹر کی اور کوئی کتاب مجھے دے دیجیے، اور اگر ان سے مجھے آپ ملا سکیں تو آپ کا مجھ پر بڑا آبھار ہوگا۔ 4 روز بعد 18 مئی تھی، میرے پاس ڈاکٹر بلبیر کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ چھٹی لے سکتی ہوں تو آپ کی امانت کے لیکھک مولانا محمد کلیم صاحب سے گرین پارک کی مسجد میں ملاقات ہو جائے گی۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ ہم آٹو سے گرین پارک کی مسجد پہنچے۔ مولانا صاحب کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اسے بھول نہیں سکتی۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ کی امانت کے لیکھک مولانا کلیم وہی مولانا صاحب ہیں جو 1.5 سال پہلے میرے وارڈ میں ہریانہ کے بچے کو دیکھنے آئے تھے اور جن کو میں اس قدر تلاش کر رہی تھی، میں محبت اور عقیدت کے فراوانی سے مولانا صاحب کے قدموں میں گر گئی۔ مولانا صاحب نے بہت سختی سے منع کیا اور مجھ سے کہا، اب کیا دیر ہے؟ آپ کی امانت پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کوئی شک رہ گیا؟ حالانکہ میں مولانا صاحب سے ملنے ہی آئی تھی، مگر میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی اور میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ میں مسلمان ہونے ہی آئی ہوں۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے فوراً کلمہ پڑھایا اور میرا اسلامی نام سروش شالنی کی جگہ صفیہ شالنی رکھا۔ مولانا صاحب نے مجھے کچھ کتابیں لکھ کر دیں اور نماز یاد کرنے اور پڑھنے کی تاکید کی۔ مولانا صاحب نے مجھے اعلان کرنے سے سختی سے منع کر دیا، مگر پھر بھی میں نے اپنے خاص لوگوں سے ذکر کر دیا۔ کبھی کبھی مجھے بہت جوش سا بھی آتا ہے کہ اسلام جب دین حق ہے تو اسے چھپانا اور گھسٹ کر جینا کیسا؟ مگر خیال آ جاتا ہے کہ جب ایک ایسے آدمی کو رہبر مان لیا ہے کہ جس کی وجہ سے بالکل تصور کے خلاف اسلام کی روشنی مجھ جیسی کو ملی، تو اب اس کا کہنا ماننا ہی اچھا ہے۔ اپنے قبول اسلام کے بعد میں اور ڈاکٹر ولی اللہ ہم دونوں ڈاکٹر رینا پر محنت کرتے رہے۔ الحمدللہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مگر وہ شادی شدہ ہیں۔ ان کے شوہر بی کے سہگل اپنا کلینک کرتے ہیں، بڑے سخت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ادھر چند سالوں سے وہ رادھا سوامی ست سنگ سے جڑ گئے ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے وہ دبی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ولی اللہ خود دل کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان کو دل کی ایک بیماری ہو گئی جس سے رفتہ رفتہ دل بہت کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اس میں پیس میکر لگانا پڑتا ہے۔ وہ اپنے علاج کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ رابطے میں رہے۔ میں نے علاج میں بہت دلچسپی لی۔ ان کی شادی ایک سرکاری ملازمت پر لگی لڑکی سے ہوئی۔ انہوں نے اس کو شادی سے پہلے بتا دیا تھا اور شرط بھی طے کر لی تھی کہ پہلے مسلمان ہو کر نکاح کرنا ہوگا، پھر خاندانی رواج کے مطابق شادی ہوگی۔ انہوں نے اسے کلمہ پڑھا کر نکاح بھی کیا، مگر بعد میں وہ اسلام کی طرف زیادہ دلچسپی نہ رکھ سکیں۔ ان کی ملازمت بھی اس میں حائل رہی۔ اسلام سے ان کی بیوی کی دلچسپی نہ ہونا ان کو گھن کی طرح کھاتی رہی اور وہ دل کے مریض بن گئے۔ ایلوپیتھک علاج کارگر نہ ہوا تو مولانا صاحب نے ان کو یونانی اور کچھ خمیری نسخے وغیرہ بتائے۔ اللہ کا کرم کے 2 ماہ میں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ مولانا صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ عرب ملکوں میں چلے جائیں اور وہ اپنی بیوی کو وہیں بلا لیں، ان کو ماحول مل جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سعودی عرب میں ملازمت ہو گئی اور اب گزشتہ ماہ انہوں نے اپنی بیوی کو بلا لیا۔ ان کے جانے کے بعد مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر میں اکیلی سی ہو گئی۔ ڈاکٹر رینا، جس کا نام مولانا صاحب کے مشورے سے فاطمہ رکھا تھا، ان کے شوہر پر ڈاکٹر ولی اللہ محنت کر رہے ہیں۔ اب اس میں کمی آئی ہے۔ میں ذرا کھل کر ان سے بات نہیں کر سکی۔ میرے والد میری شادی کے سلسلے میں 6-7 سال سے فکر مند ہیں۔ بہت اچھے رشتے خود ان کے شاگردوں کے آئے، مگر شاید میرے اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے میں خود کو تیار نہ کر سکی۔
DM کرنے کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ میں نے مولانا سے کئی بار اپنے اسلام کے اعلان کی اجازت مانگی، مگر انہوں نے خاموشی سے گھر والوں پر کام کرنے کو کہا۔ جب میں نے اپنی نماز روزے کی تکلیف کا ذکر کیا تو مولانا صاحب نے ڈاکٹر ولی اللہ کے جانے کے بعد مجھے بھی کسی عرب ملک میں ملازمت کے بہانے جانے کو کہا، اور ڈاکٹر ولی اللہ صاحب سے بھی مولانا صاحب نے فون پر کسی جگہ کے لیے بات کی۔ الحمدللہ جدہ میں کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں میرا تقرر ہو گیا اور مجھے 2 سال کے لیے چھٹی مل گئی۔ 3 ماہ سے میں تیاری کے لیے چھٹی پر ہوں۔ PGI چندی گڑھ کے ایک سرجن ڈاکٹر اسد فریدی کا مولانا صاحب کے پاس میرے لیے رشتہ آیا۔ وہ اپنے ہسپتال کی تاریخ میں شیروانی اور داڑھی والے اکیلے ڈاکٹر تھے۔ مولانا صاحب نے ایک بار مجھ سے معلوم کیا کہ اگر آپ راضی ہوں تو میں کوشش کروں۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا میرے لیے تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، مگر ایک طرف تو آپ مجھے اسلام اعلان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بھلا ایسے میں یہ فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا آپ پہلے راضی ہوں تو میں مسئلے کا حل کرتا ہوں۔ میں نے منظوری دے دی۔ انہوں نے ڈاکٹر اسد اور ان کی والد اور والدہ سے مجھے ملوایا۔ دونوں طرف کے لوگ بہت مطمئن ہوئے اور انہوں نے چند لوگوں کو بلا کر میرا نکاح کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ڈاکٹر اسد کی پوسٹنگ بھی جدہ کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے بھی اپلائی کر رکھا تھا۔ وہ 6 ستمبر کو جدہ چلے بھی گئے۔ میرا ویزا وغیرہ آنے والا ہے، خدا کرے جلدی آ جائے۔ میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سال مجھے بھی حج کرا دیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے۔ میری شادی کے بعد مجھ سے کئی سہیلیوں نے پوچھا کہ ایک داڑھی شیروانی والے مسلمان سے شادی آپ کو اپنے ماحول کے لحاظ سے عجیب سی نہیں لگی؟ تو میں انہیں کہتی الحمدللہ بالکل نہیں، میرے اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی ہر بات مجھے اندر سے پسند ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام میرے اندر کا فطرتی مذہب ہے۔ جب میں نے سنا کہ میرے شوہر ڈاکٹر اسد PGI کی تاریخ میں شیروانی داڑھی والے اکیلے ڈاکٹر ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں اسلام کا اعلان کر کے برقع لوں اور آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں اکیلی برقعے والی ڈاکٹر بنوں، مگر مولانا صاحب نے میرے اس جذبے کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ابھی 2-4 سال سعودی عرب میں گزار آنے کو کہا۔ میرا خیال ہے اور مجھے اس خیال سے مزہ بھی آتا ہے کہ پورے ہسپتال میں برقع اوڑھنے والی اکیلی نو مسلم ڈاکٹر میں ہوں گی۔ میرا یہ عمل پورے ہسپتال کے لوگوں کے اسلام کے جاننے کی طرف ایک قدم ضروری ہوگا۔ سامعین، میرا نکاح تو اچانک ہی ہو گیا، مگر مولانا صاحب نے میرے والد والدہ کو جب لڑکے کو دکھایا اور بتایا کہ 1 پیسہ لگائے یا انگوٹھی دیے اور بغیر جہیز کے یہ شادی ہوگی، اور سماج کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے یہ کریں گے کہ پہلے ڈاکٹر اسد صاحب جائیں گے اور بعد میں ڈاکٹر شالنی جائیں گی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، اور بعد میں یہ خیال رہے گا سعودی عرب جا کر یہ شادی ہوئی ہوگی تو برادری اور عزیزوں کو زیادہ برا بھی نہیں لگے گا۔ وہ راضی ہو گئے، خصوصاً ڈاکٹر اسد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بار بار مجھے میرے والد مجھ سے کہتے کہ شالنی تیری قسمت ہے، چاند سا دلہا تجھے مل گیا۔ واقعی وہ مجھ سے بہت خوبصورت ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسد کو دہلی ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے اور بہت پیار بھی کیا۔ بلا شبہ میرے اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نے میرے لیے غیب سے ایسا اچھا انتظام فرمایا۔ جب بھی خیال کرتی ہوں تو اپنے اللہ کے حضور سجدے میں دیر تک پڑ جاتی ہوں۔ واقعی میں اس لائق کہاں تھی؟ کفر و شرک کے اندھیروں میں مجھے اسلام نصیب ہوا۔ یہ اس گندی پر میرے مالک کا کرم ہے۔ ارمغان کے واسطے سے مسلمانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا کو صرف اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کے بغیر یہ دنیا بالکل کنگال ہے۔ سامعین، میں کوئی شاعری نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اس ترقی یافتہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھ کر یہ بات کہتی ہوں، اس کنگال دنیا کو صرف اسلام بنا سکتا ہے، ورنہ یہ دنیا دیوالیہ ہو گئی ہے۔ اس کے دیوالیہ پن اور اندھیرے کا علاج صرف اور صرف اسلام کی ضیاء پاش کرنوں میں ہے، اور یہ دولت صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ پھر بھی اس کنگال دنیا سے ہم مرعوب کیوں ہیں؟ مجھے افسوس اور حیرت ہوتی ہے جب یہ محسوس کرتی ہوں کہ اسلام دیوالیہ اور اندھیری دنیا میں اپنے پاس اس دیوالیہ پن کا علاج اور سب سے بڑی دولت رکھنے کے باوجود ہم احساس کمتری میں کیوں مبتلا ہیں؟
ہمیں اس پر ذات باری تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے اور اس دیوالیہ دنیا پر ترس کھانا چاہیے۔ ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو سخی اور دنیا کو حقیر سمجھنا چاہیے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔